اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی قوموں میں کچھ لوگ تھے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور وہ موت کی ڈر سے اپنے علاقے کو چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ اب یہ کون لوگ تھے اور موت سے کیوں ڈرے تھے، تو یہ ساری تفصیلات قرآن نے بیان نہیں کی، کیونکہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، کوئی تاریخ کی کتاب ہے نہیں۔ اس وجہ سے تفصیلات اللہ جل جلالہ بیان نہیں کرتے، بلکہ صرف وہ حصہ بیان کرتے ہیں قصے کا کہ جس میں عبرت کا سامان موجود ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ جس کو ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قبیلہ تھا کہ یا تو دشمن کے خوف سے وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر باہر نکل گئے تھے کسی محفوظ اور مامون جگہ میں، اور یا پھر طاعون کی وبا پھیلنے کی وجہ سے کہ ایک وبا بیماری آئی جس کے خوف سے وہ اپنے سارے علاقے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ میں انہوں نے پناہ لی۔ اللہ جل جلالہ نے وہاں پر ان کو موت دے دی، اور موت دینے کے بعد وہ کافی لمبا عرصہ تک وہ وہیں پر رہے اور ان کی ہڈیاں بالکل بوسیدہ بن گئی۔ پھر ایک پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے ان کو خطاب کیا اور اللہ جل جلالہ نے ان کو زندگی نصیب فرمائی، اور یہ قصہ مشہور زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے اللہ پاک شروع بھی انہی الفاظ سے کرتے ہیں، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ان لوگوں کے متعلق، کیا نہیں جانتے ان لوگوں کے، کیا آپ کو خبر نہیں ہے ان لوگوں کے متعلق کہ جن کو اللہ نے جو نکلے تھے اپنے شہروں سے، وہم الوفن، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کی ڈر سے۔ تو یہ شروع کے الفاظ الم تر الی الذین، یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ یہ قصہ اگرچہ پورا اللہ نے بیان نہیں کیا، لیکن اس وقت کے لوگوں میں یہ مشہور اور معروف تھا۔ تو اس وجہ سے مفسرین لکھتے ہیں کہ زیادہ راجح بات یہ ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہ جو قصہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ ایک اور صحابی سے جو منقول ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ قصہ اس وقت کے یہودیوں میں مشہور تھا، اور شاید مسلمانوں نے بھی ان سے سن لیا تھا۔ اسی وجہ سے موجودہ زمانے کا جو بائبل ہے اس میں بھی یہ قصہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے نام سے، اور یہ قصہ معروف ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال الم تر الی الذین خرجوا، کیا آپ کو خبر نہیں ان لوگوں کی کہ جو نکلے اپنے شہروں سے، وہم الوفن، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کی ڈر سے، ان کو موت کا ڈر لگا، اس وجہ سے وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکل گئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ، موت اللہ پاک نے دے دی۔ گویا اس آیت میں اللہ جل جلالہ ایک تو جہاد کی ترغیب دینا چاہ رہے ہیں کہ موت صرف جہاد میں نہیں آتی، جہاد کے بغیر بھی موت آتی ہے، اور کبھی کبھی آدمی جہاد میں جاتا ہے اس وقت بھی اس کو موت نہیں ملتی۔ تو گویا موت کا جہاد کے ساتھ، جہاد میں نکلنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو یہ جہاد کی ترغیب اللہ پاک دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو لوگ ڈرتے ہیں کہ جہاد میں ہمیں موت آ جائے گی، تو ان کے لیے اللہ پاک نے تفصیلاً کچھ اب سے لے کے تقریباً 360 نمبر آیت تک، 260 نمبر آیت تک اللہ جل جلالہ نے یہ
بیان کیا ہے، ان کے مختلف ایسے احوال اور ایسے قصے بیان کیے ہیں کہ جس میں زندگی اور موت کے حالات بیان ہوئے ہیں، یعنی اس میں زندہ کیا گیا ہے کسی کو مرنے سے دنیا کی زندگی میں، جیسے اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اور بادشاہ کا، نمرود بادشاہ کا قصہ بیان کیا ہے، ان کا دونوں کا آپس کا مکالمہ، اس میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں کہ زندگی اور موت سے متعلق بات ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بستی پر گزرنا اور وہاں کے لوگوں کو دیکھنا کہ وہ ساری بستی مری ہوئی پڑی ہے، اور پھر تعجب کرنا کہ ان کو اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، زندہ کرے گا۔ اللہ پاک نے 100 سال کی موت کے بعد اس بستی والوں کو زندہ کر دیا، یہ قصہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ کہ جب کہنے لگے کہ ارنی کیف تحیی الموتی، اے میرے رب مجھے بتا دے آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں۔ تو گویا یہ سارے واقعات اور یہ ساری تفصیلات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ آخرت میں موت دے دے، وہ زندگی دے دیں، وہ دنیا میں بھی زندگی دوبارہ دے سکتے ہیں، اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے ان لوگوں سے کہا منہ تو تم سب مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل، یقیناً اللہ جل جلالہ بڑے فضل والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر۔ یہ قصہ اور اس کے بعد والے قصے یہ سب دلالت کرتے ہیں حقیقی موت پر، کہ اللہ نے حقیقی موت کسی کو دی اور پھر اس کو زندگی دی دوبارہ، یہ اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ بعض مصنفین نے اس کی تعویلاتیں کی ہیں بہت دور دور تک، اور اس کی ایسی تعویلاتوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے تعویلات یہ کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ موت سے سیاسی موت ہے ان کا، کہ ان کی سیاسی موت واقع ہو گئی گویا، اور بعد میں اللہ پاک نے ان کو کافی عرصے کے بعد پھر زندگی دے دی کہ تم سیاسی طور پر اب تم غالب رہو گے اور تمہیں ایک سیاسی شعور پیدا ہو جائے گا۔ تو گویا وہ اس طرح کی مختلف تعویلیں کرتے ہیں کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر یہ سارے الفاظ دلالت کرتے ہیں۔ عربی کا ربط اور عربی زبان کا سیاق و سباق قرآن کی آیات کا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حقیقی موت اللہ نے ان کو دی تھی۔ ان اللہ لذو فضل، یقیناً اللہ جل جلالہ فضل والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو اللہ کے راہ میں۔ وعلموا، اور یقین جانو، ان اللہ سمیع علیم، کہ یقیناً اللہ جل جلالہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو دے دے اچھے طریقے سے، بڑے طریقے سے قرض، فیضاعفہ، پھر اللہ پاک اس کے لیے دگنا کر دے، لہو، اس کے لیے، اضعافا کثیرہ، کئی چند، اس کے لیے ڈبل کر دے، اس کے لیے دو چند کر دے، اور کئی دو چند نہیں کئی چند کر دے، اس کے لیے بہت بہت دفعہ دگنا کر دے اس کے لیے۔ تو کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے دے؟ اللہ کو قرضہ دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں چندہ دے دے، خرچ کر دے، یہ اللہ کو قرضہ دینا ہے، یا دوسرے دینی کاموں میں فقیروں پہ خرچ کر دے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جانے والے مجاہد کو قرض دے دے، قرض، اور اچھے طریقے سے دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اس پر تنگ نہ کرے، اس کے مطالبے پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے سود کا مطالبہ نہ کرے۔ عربوں میں ایک رواج عام تھا کہ جہادی جو سامان ہوتے تھے، آلات، یہ یعنی جنگ کے جو سامان ہوتے تھے، ساز و سامان، جاہلیت کے زمانے میں وہ لوگ دیا کرتے تھے کرائے پر، لیکن اس پر زیادہ سود کے طور پر، قرض کے علاوہ، ایک تو قرض میں دے دیا، اس کے علاوہ اضافی رقم بھی وصول کرتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے کہ جو اللہ کو اچھا قرض دے، اچھے طریقے سے دے، پھر دنیا میں تو اللہ پاک اس کو بڑھا کر نہیں دے گا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، لیکن آخرت میں کئی چند اللہ پاک اس کے لیے بڑھا کر دے دے گا، کہ ان دنیا میں اس پر سود تو نہیں ملے گا کہ جس طرح سود ہوتا ہے وہ آدمی اس کو نہیں دے گا کچھ، وہ تو بالکل ایسے ہی دے گا جتنا لیا تھا، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے اللہ پاک بڑا چڑھا کر دے گا۔ ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا واللہ یقبض ویبسط، کہ قبض اور بسط یہ دونوں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ پاک رزق کو
تنگ کرتے ہیں، وَيَبْسُطُ اور رزق کو کھول دیتے ہیں۔ رزق کا تنگ ہونا، رزق کا کشادہ ہونا یہ کم زیادہ خرچ کرنے سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ جل جلالہ کے اختیار میں ہے، اور اس کو اللہ پاک خوب کشادہ کر کے دے دیتے ہیں، وسعت کے ساتھ دے دیتے ہیں، جو خوب وسعت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی اللہ کی طرف تم واپس لوٹ کر جاؤ گے۔ تو اس آیت میں اللہ جل جلالہ گویا قرض مانگ رہے ہیں اپنے دین کی خاطر، دین کی کاموں کی خاطر۔ اس وجہ سے ایک شاعر نے کہا، مال عالم ملک تو مالک مملوک تو باوجود این بنیازی اقرض اللہ گفتئی، کہ مال ساری دنیا کے انسانوں کا، ساری کائنات کا جتنا مال ہے، اے اللہ یہ سارا آپ کا ملک ہے، اور اس کے جو عارضی طور پر مالک بنے ہوئے ہیں وہ بھی یا رب آپ کے مملوک ہیں سارے کے سارے۔ اس ساری بنیازی کے باوجود بھی اللہ تو کہتا ہے کہ اقرض اللہ، اللہ کو قرض دے دو۔ کتنا پیارا خطاب ہے یہ اللہ جل جلالہ کا، کہ مال اللہ نے دیا ہے اور اس کا عارضی طور پر مالک ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اور ہم بھی اللہ کے ملک ہیں، ہمارا مالک بھی اللہ کا ملک ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ جل جلالہ ہم سے اسی کا دیا ہوا مال، کہ ہم اس کے مالک مجازی طور پر بنائے گئے تھے، اللہ پاک ہم سے مانگ رہے ہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ کہ اقرض اللہ قرضا حسنا، من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض کون دے گا؟ اور ساتھ میں وعدہ بھی اللہ پاک فرماتے ہیں فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ دو چند نہیں کئی چند بڑھا کر، بہت زیادہ بڑا چڑھا کر اللہ پاک واپس کر دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، قبض اور بسط یہ اللہ کے اختیار میں ہیں۔ کسی کے مال کو روک لیتے ہیں، اس کو قبض کی حالت کہتے ہیں، کسی کی مال کو کشادہ کر دیتے ہیں، اس کو بسط کی حالت کہتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تمہیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔